محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللہ پاک فرماتے اس کا حکم ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی میں بہترین نمونہ ہے وہ شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرے، جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی: اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ملاقات کا یقین ہوگا، قیامت کے دن کا یقین ہوگا اور کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرے گا، جس میں تین خوبیاں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا، جس میں یہ تینوں خوبیاں نہیں ہوں گی. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی نہیں بنا سکتا. یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائیں؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں؟ یہ ہم سب کی بیٹا سب سے اہم ضرورت ہے کہ انسان دین پہ بقدر معلومات عمل نہیں کرتا ہے، انسان دین پہ بقدر یقین عمل کرتا ہے. معلومات کے درجے میں لوگوں کے پاس بہت نالج ہے، لیکن انسان دین پہ بقدر معلومات عمل نہیں کرتا ہے. بیٹا انسان دین پہ بقدر یقین عمل کرتا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ دل کا یقین اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ آ جائے کہ انسان عمل پہ کھڑا ہو جائے؟ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا کتنا یقین ہے، وہ اپنا عمل دیکھ لے. وہ بھائی اپنا عمل دیکھ لے، جتنا اس کا عمل ہے اتنا اس کا اللہ تعالیٰ کی جتنا اس کا عمل ہے اتنا اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. اور اللہ پاک نے اس کا عملی مظاہرہ نماز کی شکل میں بیٹا ہمیں دکھایا ہے. جب اللہ اکبر کے بعد سن کے لوگ مسجد کو جاتے ہیں، اللہ پاک نے یہ 5 نمازیں ٹیسٹ ٹیوب کے طور پہ دی ہیں. جو اللہ اکبر کے بعد سن کے مسجد کو جاتے ہیں یا گھروں میں نماز خواتین پڑھتی ہیں، وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یقین والے ہیں، ان کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت بنا دے. اب بیٹا جو اللہ اکبر کے بعد سن کے مسجد کو نہیں جا رہے، ان کے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے، دنیا کا یقین ہے. بیٹا اگر اس یقین پہ مر کے قبر میں جاتے پٹائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو قبر کا پہلا سوال ہے نا، ما ربک ما دینک من نبیک، قبر کا پہلا سوال یہ ہے کہ ما ربک. دنیا میں طرف پلنے کا یقین کس پہ تھا؟ دنیا میں فیٹی تھا، نوکری پہ تھا، دفتر، کھیت، یونیورسٹی، کالج سے تھا؟ ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ تھا. اگر تو بیٹا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ تھا تو مسجد میں نظر آتا. اگر مسجد میں نہیں آیا تو پھر اللہ کے پہ یقین والا نہیں ہے، یہ دنیا کا یقین والا ہے بیچارہ. اس کے پاس اربوں روپیہ بھی ہوگا، قبر میں جاتے پٹائی شروع ہو جائے گی. ہے جی، تو بیٹا یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت ہے کہ اپنا دل کا یقین اللہ پہ بنانے کی محنت ہے میرے بیٹو. لیکن انسان جو ہے نا دین پہ بقدر معلومات عمل نہیں کرتا ہے، انسان دین پہ بقدر یقین عمل کرتا ہے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ اس کا کتنا یقین ہے، وہ اپنا عمل دیکھ لے، جتنا اس کا عمل ہے اتنا اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. اور جو قبر کے سوال ہے ما ربک ما دینک من نبیک، وہاں پہ زبان نے جواب نہیں دینا، دل کے یقین نے جواب دینا ہے. اب دل کا وہ یقین بن جائے کہ منکر نکیر کے سوالوں کا ہم جواب دے دیں، ہم سب کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت ہے. وہ بنے گا کیسے؟ اللہ پاک کی طرف دعوت دینے سے. جتنا اللہ پاک کی طرف دعوت دے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ یقین بنے گا. جتنا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ یقین بنے گا اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک مال پہ کھڑا ہوگا. یہ سمیٹری ہے. اور جب اللہ پاک کے فضل سے نیک مال پہ گا، اللہ راضی ہو کے دنیا آخرت کی ساری نعمتیں دے گا. اور بیٹا دوسرا طریقہ ہے اللہ پہ یقین بنے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے. کہ اللہ پاک نے پچھلے متعلق قصے بتائے ہیں. امت محمدیہ اس کا بالباب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ غلطیاں نہ کرنا جن غلطی کی وجہ سے پہلے قوم تباہ ہو گئی. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے گا، اللہ پہ یقین بنے گا. اور تیسرا طریقہ ہے نیک ماحول میں رہنے سے اللہ کی پاک ذات پہ یقین بنتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بیٹا اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے. مٹی پانی خاصیت ہے بیٹا فوراً سے قبول کرتے ہیں. پانی میں دودھ ملائے فوراً لسی بن جائے گی، چینی ملائے فوراً شربت بن جائے گا. پانی اب شربت ملائے فوراً شربت بن جائے گا. پانی اپنے ماحول کا فوراً اثر قبول کرتا ہے. انسان اپنے ماحول کا فوراً اثر قبول کرتا ہے. اب مسجد میں جاتے ہیں ہر بندہ جوتی اتارتا ہے، ماحول کا اثر ہوا ہے. باہر آتا ہے ہر بندہ جوتی پہنتا ہے، ماحول کا اثر ہوا ہے. ایمرجنسی میں چلے جائیں
ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کے پیشنٹ کو مخصوص قسم کے انوائرمنٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ آپ کا مریض مر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، اس کو آپ جس جہاں چاہتے رکھیے، مریض ٹھیک ہونا چاہیے. ایسے بیٹا انسانوں کے ٹھیک ہونے کی جگہ مسجدیں ہیں. جو مسجد سے کٹا وہ اللہ سے کٹا. جو مسجد کے ماحول میں جائے گا، مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. آپ اکیلے مسجد میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو آگ بنے ہوا مٹی سے بنایا. مسجد کے ماحول کی برکت سے دل کا اللہ پہ یقین بنے گا. ہاں جی، گناہوں پہ نفرت ہوگی، اللہ سے تعلق نصیب ہوگا. ہاں جی، یہ فرشتوں کے ماحول کی برکت ہے. ماحول آدمی کا استاد ہوتا ہے، جیسے علم عمل کا امام ہوتا ہے، ماحول آدمی کا استاد ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ کرے گا جس میں 3 خوبیاں ہوں گی. اللہ کی ملاقات کا یقین ہوگا کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. دوسرا قیامت کے دن کا یقین ہوگا کہ قیامت ایک دن آنی ہے، میرے اعمال کا حساب کتاب اللہ نے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور تیسرا ہے کہ نیک ماحول میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کے پاک کثرت سے جو اللہ پاک کا ذکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ کھڑا ہوگا. اب دیکھیے پاک راضی ہو کے پہلے دنیا بنائے گا، ساتھ آخرت بنائے گا. اور قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ جو دنیا کی محنت نہیں کرے، قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ جو آخرت کی محنت کرے گا اللہ پاک راضی ہو کے دنیا آخرت دونوں بنائے گا. اور قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ جو آخرت کی محنت نہیں کرے گا اللہ پاک اس کی دنیا جو مقدر ہے وہ مقدر زیادہ نہیں دیں گے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اب ہم بیٹا یہ سیرت طیبہ قرآن پاک کا ہم پورشن پورا کر چکے ہیں الحمدللہ، جو آپ کے سلیبس کا ہے. ہم سیرت طیبہ والا ٹاپک شروع کرنے میں لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے اللہ پاک جل بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر دور کی انسانوں کی ہدایت کی پیاس کو بجانے کے لیے اپنے مبارک احکامات نازل فرمایا. ساتھ میں اپنے احکامات کو نازل فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کرام اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کو پیاس کو بجانے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء کرام نے اسلام تشریف لاتے لوگوں کے دلوں پہ محنت فرما محنت کا میدان انسانیت کے قلوب ہوتے. انبیاء کرام علیہ السلام 3 کام کرتے تھے کہ لوگوں کو رخ مال سے ہٹا کر اعمال پہ لے کے آتے، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لے کے آتے، اور مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف لے کے آتے. آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیٹ بھر کے کھایا نہ سائے رات سوئے. صرف ایک ہی کام تھا کہ کیسے میری امتی جو ہے جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، آپ کو پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کون کون سی ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کون کون سی ہیں، سیرت طیبہ کے حوالے سے ذکر کروں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں 4 ہیں. پہلی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد ایمان ہے. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کوئی نبی علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اتباع نہ کی جائے. یعنی کہ اللہ پاک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کرام السلام کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان علیہ السلام کی پیروی کیجیے. اور در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق میں دوسری بنیاد ہے وہ اطاعت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بے
حد زور دیا ہے بہت قرآن پاک میں جگہ جگہ وہ اطیعوا اللہ جگہ جگہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، وہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے وہ لے لو، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ ایسے ہی ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم، جس نے اطاعت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، جس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کو جہنم میں داخل کرے گا اور یہ دردناک عذاب۔ ایسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا۔ اسی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری جو بنیاد ہے وہ اتباع ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام و فرائض اور اوامر و نواہی پہ عمل کیا جاتا ہے، جبکہ اتباع میں احکام و فرائض اور اوامر و نواہی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا شدید جذبہ اندر پیدا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی ہے۔ اسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ کیا ہے لوگ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا خوب مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ بعد میں اور اسٹارٹ کریں گے، چلے ٹھیک ہے۔